میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے واقعہ سنایا کرتے تھے، اور سچا واقعہ ہے کہ ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، بیگم بازار کے نام سے مشہور ہے، تو وہاں ایک نواب صاحب رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ بڑے صاحب جائیداد، بڑے مالدار سرمایہ دار قسم کے نواب تھے، انتقال ہو گیا تو ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑی، اور کاروبار تھا بہت بڑا، کپڑے کا کاروبار، اور پتہ نہیں زمین جائیداد کیا کچھ تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب صاحبزادے جو تھے ان کو کسی وقت وہ ماچس ہوتی ہے نا، اس کی دیا سلائی ماچس سلگانے کے لیے وہ ماچس کو رگڑا تو اس سے جو بو پیدا ہوتی ہے نا، وہ بو پسند آ گئی، یہ بڑے مزے کی چیز ہے یہ بو سونگنا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو روزانہ معلوم ہوا کہ ماچس کے پیکٹ آ رہے ہیں، اور صاحبزادے جو ہیں وہ ماچس جلاتے ہیں، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پھر پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری نکالی، پھر اسی طرح جلائی، خوشبو سونگی، پھینک دی، روز پیکٹ ماچسوں کے آ رہے ہیں، اور اس طرح وہ جلائی جا رہے ہیں۔ جو صاحبزادی تھی وہ ایک مرتبہ کہیں بازار چلی گئی کپڑا خریدنے کے لیے، تو وہاں وہ جو کپڑا بیچنے والا تھا اس نے کوئی ریشم کا کپڑا تھا، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کو پھاڑتے ہیں نا تو ایک ہلکا سا کٹ لگا کر ایک دم سے اس طرح پھاڑتے ہیں، یوں کر کے، وہ پھاڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ صاحبزادی کو پسند آ گئی کہ یہ بڑے مزے کی چیز ہے۔ تو وہ اب ان کا مشغلہ یہ ہو گیا کہ روز تھان کے تھان آ رہے ہیں کپڑوں کے، اور ان کو پھاڑا جا رہا ہے، اور اس کی آواز سن کر صاحبزادی مزے لے رہی ہے، یہاں تک کہ وہ دولت جو ہے وہ ماچسوں میں اور کپڑوں کے پھاڑنے کی آواز میں ساری کی ساری دولت ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ جو صاحبزادے اور صاحبزادی دونوں یہ بھیک کا پیالہ لے کر اس بازار کے اندر بھیک مانگا کرتے تھے، اللہ بچائے۔ تو یہ دولت کا کوئی نشہ ہے، مال کی وجہ سے بڑائی دل میں آ رہی ہے، تو یہ مال پتہ نہیں کس وقت جواب دے جائے، کس وقت پیٹ پھیر جائے، اس پر ناز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے سلب فرما لے، کس پر ناز کرتے ہو؟ تو نہ مال اس قابل ہے کہ آدمی اس کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے بڑائی دوسروں پر جتائے، اور اگر اپنی طاقت پر، صحت پر ناز ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور بڑا قوی ہیکل ہوں یا بڑا حسن و جمال رکھتا ہوں، تو اس حسن و جمال کا حال یہ ہے کہ ذرا سا بیماری آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ساری طاقت، ساری قوت دھری رہ جائے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ اتنے قوی تھے، اتنے طاقتور تھے کہ یہ بات مشہور تھی ان کی کہ برف کی جو سل ہوتی ہے اس کو مکہ مار کر توڑ دیتے تھے، مکہ مارا اور سل کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ خود ہمارے عزیزوں میں تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اتنے طاقتور آدمی تھے۔ تربوز لاتے تھے تو کبھی تربوز چھری سے نہیں کاٹا، ایسے ہاتھ مارا اور 2 ٹکڑے کر دیے، اتنی طاقت۔ تو ابھی آخر زمانے میں جب بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، تو ہاتھ مشکل سے مسافے کے لیے آگے بڑھایا، اور پھر مجھ سے خود فرمایا کہ تقی یہ وہی شخص ہے کہ جو ان ہاتھوں سے برف کی سل توڑ دیا کرتا تھا، اب مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں تو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑھانا مشکل لگتا ہے۔ اس طاقت پر ناز کرے، اس قوت پر آدمی فخر کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب تک اسے دے رکھی ہے، جب چاہے سلب فرما لے۔ علم پر ناز کرتے ہو کہ علم میرا بہت بڑا ہے، میں بڑا عالم ہوں، علامہ ہوں، اس پر ناز ہے، اس پر فخر ہے۔ یہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے سلب فرما لے، جب چاہے آدمی کو پتہ ہی نہ چلے۔ کتنے بڑے بڑے علامہ، آپ نے جو حضرات حدیث پڑھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اونچے درجے کے حافظہ رکھنے والے، ان کے حالات میں لکھا اختلط فی آخر عمر ہی، آخر عمر میں ان کے حواس بجا نہیں رہتے، سب بھول بھال گئے تھے جو کچھ پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت کوئی تحریر لکھ رہے تھے، تحریر لکھتے لکھتے ایک جگہ پہنچ کر حضرت رکے اور فرمایا کہ بھائی، کچھ ہنسنے لگے اور فرمایا کہ دیکھو انسان کا حال یہ ہے کہ میں ابھی دستخط کرنا چاہ رہا تھا، اپنے تحریر کے آخر میں دستخط کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دستخط ہی بھول گیا، یاد آ رہا کہ میں دستخط کس طرح کیا کرتا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد پھر یاد آیا تو بھائی کہا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اپنے دستخط کرنا بھی بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلایا تو یاد آیا، پھر اس پر فرمایا کہ انسان کس چیز پر ناز کرے، کس چیز پر آدمی بھروسہ کرے کہ میرے اندر یہ طاقت، میرے اندر یہ کمال ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com